اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم خان صاحب کے ہاتھ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر راجا یوگ کی علامت پائی جاتی ہے اور ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر مون کی علامت بھی موجود ہے جو کہ راجا یوگ کی علامت ہے۔ خان صاحب کے اگر ہم ابھاروں کو دیکھیں، خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر موجود سارے کے سارے ابھار پرگوشت ہیں اور نمایاں ہیں۔ عموماً تھرڈ ورلڈ کنٹری کے سیاستدانوں کے ہاتھوں کے اوپر 5 ابھار پرگوشت ہوتے ہیں۔ چھٹا ابھار یعنی کہ ماؤنٹ آف مون ان کے ہاتھ کے اوپر پرگوشت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ لارے نیارے کی سیاست کرتے ہیں اور ان کی سیاست کا مقصد اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، مگر خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر ماؤنٹ آف مون بھی پرگوشت ہے۔ ایسے ہاتھ جو ہوتے ہیں یہ ترقی یافتہ ممالک کے سربراہوں کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، یہ بیسٹ پالیسی میکر ہوتے ہیں۔ اگر ہم خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر قوس زہرہ کو دیکھیں، یہ قوس زہرہ ہے، اس کو گریڈل آف وینس بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی زبردست قسم کی مقناطیسیت ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پہ مخالف جنس جو ہوتی ہے ان کی طرف کھینچی چلی آتی ہے۔ اور اگر ہم خان صاحب کے دل کی لکیر دیکھیں تو دل کی لکیر ماؤنٹ آف جوپیٹر سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کم ترین خاندان میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے، اور خان صاحب کی شادی کے بارے میں آپ کو علم ہی ہے کہ پہلی شادی ان کی کہاں ہوئی تھی۔ اگر ہم خان صاحب کے ابھار زہرہ کو دیکھیں، یعنی کہ یہ ہے ماؤنٹ آف وینس، تو یہ بھاری بھرکم پرگوشت ہے۔ تو ایسے لوگ خواتین میں بہت مقبول ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اوپر سے قوس زہرہ کا کمبینیشن دیکھا جائے تو خان صاحب کی زندگی میں خواتین کے ساتھ رغبت بہت زیادہ رہی ہے، اور خان صاحب کی دل کی لکیر چونکہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ہم سفر کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر یہ خواتین میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے خان صاحب کی زندگی دیکھی ہوگی، جتنی خان صاحب کے اوپر خواتین مہربان تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم خان صاحب کی سب سے پہلی انگلی یعنی کہ شہادت کی انگلی کو دیکھیں تو یہ مناسب ہے، بالکل برابر ہے، اس کی تمام پوریں آپس میں برابر ہیں، اس پہ زیادہ گوشت نہیں۔ اگر اس انگلی پر زیادہ گوشت ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مفاد پرست اور مادیت پرست ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف دولت ہوتی ہے، مگر خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر ایسی کوئی علامت نہیں پائی جاتی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر مادیت پرستی ہے۔ اگر خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر ہم ماؤنٹ آف مرکری کو دیکھیں تو ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر عمودی خط پائے جاتے ہیں، تو یہ بہترین کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کرتی ہے، اور ساتھ ہی لمبا انگوٹھا اور ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر عمودی خط مضبوط قوت ارادی کا پتہ دیتی ہے کہ خان صاحب کی انگوٹھے کی دوسری پور جو ہے وہ قدر طویل ہے، یہ لاجک کو ظاہر کر رہی ہے، پہلی پور ان کی قوت ارادی کو ظاہر کر رہی ہے، اور ماؤنٹ آف مرکری کے اوپر موجود عمودی خط ان کی کمیونیکیشن سکلز کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خان صاحب کے بات کرنے کا انداز بڑا کمال ہے، اور لمبا مضبوط انگوٹھا ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور اگر ہم خان صاحب کی ہتھیلی کی بات کریں تو خان صاحب کی ہتھیلی گہری ہے۔ اگر کمپیریٹیولی نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ کو خان صاحب کے ساتھ کمپیئر کریں تو خان صاحب کی قسمت ان کی نسبت قدرے کم ہے، کیونکہ گہری ہتھیلی والوں کے لوگوں کے کام جو ہوتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی شخص کا کوئی کام 60 دن میں ہوتا ہے، مگر خان صاحب کا وہ کام 120 دن میں ہوگا۔ خان صاحب کی قسمت کی لکیر اور سن لائن دیکھیں تو یہ دونوں بہت زیادہ مضبوط اور شاندار ہیں، اور خان صاحب کے ہاتھ کے اوپر سائن آف اپولو بھی پایا جاتا ہے۔ خان صاحب کے ہاتھ پر سائن آف اپولو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کتابوں میں زندہ رہیں گے، اور ان کی قسمت کی مضبوط لکیر اور سن لائن دونوں مضبوط ہیں، جو کہ آنے والے وقت کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ خان صاحب آنے والے وقت میں بھی حکمرانی کر سکتے ہیں اگر یہ زندہ رہے۔